بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ مشرک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم دور سے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر مہربانی فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ تم انہیں تقسیم کر لو اور تم سب محبت سے بھرے ہوئے ہو۔ بادشاہ کی سیرت اس کے لشکریوں پر اثر کرتی ہے۔ بادشاہ کو دشمن پر غصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لشکری تلوار چلاتے ہیں۔ بادشاہ اپنے لشکر میں روح کی مانند ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک مشرک کو مہمان بنا لیا۔ ان مشرکین میں سے ایک بہت بڑا پیٹو تھا، وہ خوب موٹا تازہ، اور وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 بکریاں تھیں۔ وہ مشرک مہمان ان بکریوں کا دودھ اور جو کچھ اس وقت گھر میں کھانے کو موجود تھا سب کچھ کھا پی گیا۔ گھر والوں کو بھوکا رہنا پڑا۔ سوتے وقت وہ مہمان جب حجرے میں آرام کرنے گیا تو لونڈی نے غصے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کے وقت اس کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی اور دروازے کی جانب بھاگا، مگر دروازہ اس سے نہ کھلا۔ اس نے فضائے حاجت کو روکنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ وہ سو گیا۔ اس کا باطن کیونکہ ویران تھا، اس لیے اس نے خواب میں ایک ویرانہ دیکھا اور اسے پخانے سے بھر دیا۔ اس لیے دل میں اسے نازنہ حرکت سے بہت پریشانی پیدا ہوئی اور کہنے لگا کہ میرا جاگنا سونے سے بہتر ہے کہ میں نے جاگنے سے زیادہ کھا لیا اور سونے سے بستر پر پخانہ کر دیا۔ مشرکین بروز محشر اس طرح واویلا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس مشرک مہمان کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حجر کا دروازہ پھر بھی نہ کھولا اور اس کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہی شرمندگی اس کے ایمان لانے کا باعث بننے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دروازہ کھول کر چھپ گئے تاکہ اس کو مزید شرمندگی کا احساس نہ ہو، یا پھر اللہ عز و جل نے انہیں اپنے دامن میں چھپا لیا۔ اللہ عز و جل نگاہوں پر کسی اس طرح پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان اپنے پہلو میں موجود دشمن کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احوال کا علم ہو چکا تھا، لیکن اللہ عز و جل کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ نہ کھولیں۔ رات میں دروازہ نہ کھولنا بظاہر اس مشرک کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن اس میں اس لیے ایک بلائی پوشیدہ تھی۔ جب اس مشرک نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر دکھایا اور کہا کہ آپ کے مہمان نے یہ کیا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ پانی کا لوٹا لے آؤ تاکہ میں اسے دھو دوں۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام ہم کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل و جگر تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہے
اور اگر ہم یہ خدمت ہی نہیں کر سکتے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس باتوں کا یقین ہے، لیکن یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے خود کروں گا کہ اس میں کچھ حکمت پوشیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق دھو رہے تھے۔ وہ مشرک مہمان جلدی میں اپنی مورتی وہیں بھول گیا تھا، اور وہ اگرچہ وہ اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ تھا، مگر اس مورتی کی حرص سے اس نے اسے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا، اور وہ واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کی نجاست دھو رہے ہیں۔ بیت الرضوان کے موقع پر اللہ عز و جل نے وہی فرمائی تھی کہ اللہ عز و جل کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور تو گویا اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، اور مشرک مہمان یہ منظر دیکھ کر متاثر ہوا اور اپنی مورتی کو بھول گیا، اور وہ دیوانہ وار اپنا سر دیواروں کو مارنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس حالت پر ترس آ گیا، اور نعرہ مارتا اور کہتا تھا کہ ان کی مخالفت سے بچو، اور وہ مشرک کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت مجموعہ عالم ہے اور اللہ عز و جل کے حکم کے تابع ہے، جبکہ میں ایک ادنی عاجز ہو کر ظالم اور سرکش بنا ہوا ہوں۔ اس لمحے اس نے اپنا منہ آسمان کی جانب کیا اور کہا کہ میرا منہ اس لائق نہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بے قراری کو دیکھتے ہوئے اسے سینے سے لگایا اور اسے حوصلہ دیا اور اسے نور ایمان عطا فرما دیا۔ جب تک ابر روتا نہیں چمن کب مسکراتا ہے، بچہ روتا ہے تو ماں کے اندر دودھ جوش مارتا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ جس نے ماں کو دودھ دیا ہے وہ بھی بغیر روئے عطا نہیں کرتا؟ قرآن مجید میں ہے کہ وہ بہت روئے اور اللہ عز و جل کی رحمت بغیر گریہ کے متوجہ نہیں ہوتی۔ اگر عالم میں سورج کی گرمی اور اوپر کا پانی نہ ہو تو جسمان میں نشو و نما مکمل نہ تھی۔ انسان کو بھی اپنی روح کی نشو و نما کے لیے عقل میں سوزش اور آنکھ میں آنسو درکار ہے۔ اس طرح جسم کو گھٹاؤ، روح کو بڑھاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ عز و جل کو قرض نہ دو۔ دوستو، ہماری اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔